اور آپ کے کریم لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کل قیامت کے دن جتنا میرے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ کوشش سوچ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اپنا قرب نصیب فرمائیں، تو پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا دنیاوی زندگی کے اندر میرے اوپر درود پڑھو گے اتنا ہی کل قیامت کے دن اللہ تمہیں میرا قرب نصیب فرمائے گا۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، وہ میرے ویر جو اینٹ کے اوپر بیٹھے ہیں آگے آ جاؤ۔ میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو کے تقریر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ میرے ویر، آگے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آئے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آئے تو کس انداز میں موت آئے؟ موت کا وقت بڑا تلخ ہے، جان کنی کا وقت بڑا مشکل ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ بعض لوگوں کی روح جسم سے اس طرح نکلے گی کہ جس طرح جاڑی دار کانٹے دار درخت کے اوپر قریب دا تھگڑا سٹ دیتا جاوے، اور پھر اس قریب دے تھگڑے نو کی کیتا جاوے، کھچا جاوے، تو سیانے بیٹھے جے دسو اس قریب دے تھگڑے دے پلے کی رہ سی؟ تے بعض لوگاں دی روح جسم دے وچوں انج نکل سی جویں مکھن دے وچوں وال کڈیندا ہے، جویں مکھن دے وچوں وال کڈیندا ہے۔ تے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے فرد، اے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے سن لے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے موت اس طرح آئے کہ جس طرح بستر پہ سوئیں تو نیند آ جاتی ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت اس طرح آئے کہ جس طرح بستر پہ نیند آتی ہے، وہ ذرا اس طرح تھا۔ وظیفہ میں بتاتا ہوں، روایت میں پڑھتا ہوں، ہر انسان کی یہ کوشش خواہش ہے کہ مجھے موت آئے، پرسکون موت آئے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آئے تو اس طرح آئے جس طرح میں بستر پہ سوؤں تو نیند آتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ 100 بار درود پڑھا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود، یہ سلام جو ہم نماز کے اندر تشہد اور التحیات میں پڑھتے ہیں، یہ ہر روز 100 بار پڑھ لیا کرو تو موت اس طرح آئے گی جس طرح بستر پہ نیند آتی ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات صرف میں جو میرے دائیں بائیں، میں طالب علم صرف ان کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مولانا صاحب حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، میری زندگی کا یہ معمول ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آپ کی زندگی کا معمول کیا ہے؟ یہ تصوف کے امام ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں، میں 12 سال سے جب بھی نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہوں تو میں گنبد خضرا سے اپنے سلام کا جواب سن لیتا ہوں۔
حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے آپ کے درجے کا نہیں پتا، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی نماز کیسی ہے، لیکن میں تو اپنی نماز بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی جو متعدد کتب کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں اور مستند عالم اور صوفی ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں میں جب نماز پڑھتا ہوں نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہوں، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو میں گنبد خضرا سے اپنے سلام کا جواب سنتا ہوں۔ لیکن اگر اس سے اگلی بات کروں، صرف وہ طلباء کے لیے میں سنا رہا ہوں اپنا سبق، حضور علیہ السلام کی اگر پچھلوں کو بھی سمجھ آ جائے تو پھر تو بڑی بات ہے، پھر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میرے آنے کا مقصد پورا ہو۔ حضور علیہ السلام کے ظہری وصال کے 900 سال بعد ایک امام ہوئے ہیں۔ ایک امام تو وہ ہیں جو ہماری مسجد کے امام ہیں، جو ہماری جامع مسجد کے امام ہیں، یہ وہ امام نہیں ہیں، یہ امام علم کے امام ہیں، وہ 900 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی کتاب پڑھنے کے لیے انسان کے اندر جو ہے وہ علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، وہ امام عبد الوہاب شعرانی کہتا ہے کہ لوگوں میں نے ساری بخاری جو ہے وہ حضور کے سامنے حضور سے پڑھی ہے۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا باطن اتنا پاک تھا کہ وہ بخاری پڑھتے تھے تو پھر بخاری پڑھنے والے کی زیارت بھی کرتے تھے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ حضور کے ظہری وصال کے 900 سال بعد میں دنیا میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم 8 لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے مکمل بخاری پڑھی ہے۔ حوالہ میں نے دے دیا، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو جا تلاش کر لیں۔ 8 لوگ تھے کہ جنہوں نے بخاری بنفس نفیس حضور علیہ السلام سے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں ان میں شوافی بھی تھے، حنابلہ بھی تھے، مالکیہ بھی تھے، اور کچھ جو ہے وہ حنفی بھی تھے۔ ان میں سے میں بھی تھا کہ جنہوں نے بخاری حضور سے پڑھی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو امام عبد الوہاب شعرانی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں میرا باطن اتنا پاک ہو گیا ہے، اللہ نے میرے سینے کو اتنا روشن اور منور کر دیا ہے کہ جو ختم بخاری پہ حضور نے مجھے دعا دی ہے اور حضور نے ختم بخاری پہ جو دعا پڑھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں آج بھی اس دعا کو یاد رکھتا ہوں۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی، یہ چند باتیں تو میں اپنے ساتھیوں کے لیے کر رہا۔ اور پھر امام عبد الوہاب شعرانی نے جو آگے جا کر بات کی ہے وہ کیا کی ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی کہتا ہے اگر کوئی شخص امام عبد الوہاب شعرانی کے علم سے متعارف ہے، امام عبد الوہاب کہتے ہیں کہ لوگوں آج بھی میرا حجرہ مصر میں ہے۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مصر کے رہنے والے بزرگ ہیں، ان کی رہائش اور قیام گاہ مصر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بخاری پڑھنے کے بعد میرا حضور کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہو گیا ہے کہ آج بھی میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں تو حضور کے روضہ اقدس تک جتنے حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں دوستو۔ آج ہم نے جو میں نے پیغام دینا ہے،
آج ہم نے آئیڈیل نوجوانوں نے کس کو بنا لیا ہے؟ آج ہم نے اپنا ماڈل کس کو بنا لیا ہے؟ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم، خدا را اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اپنا ماڈل بنانا ہے تو ان لوگوں کو بتاؤ کہ جو حجرے میں بیٹھ کر بھی گنبد خضرا کے مکین کی زیارت کر لیتے ہیں۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے جو اگلی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جب میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں تو مزار شریف تک جتنے حجابات ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور امام عبد الوہاب یہ حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آگے تو کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب اسی طرح ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر حضور کا خیال شریف آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام غزالی اور امام عبد الوہاب شعرانی سے پوچھو، امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ لوگوں میں مصر کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، حجاب اٹھ جاتے ہیں تو میں جا کر حضور کے روضہ اقدس کے اور مزار انور کے بوسے لے لیتا ہوں۔ میں جا کر حضور کے روضہ اقدس کے بوسے لیتا ہوں۔ تو یہ کب مقام ملتا ہے؟ یہ مقام کب ملتا ہے کہ جب انسان کا باطن پاک ہو اور اس کی محبتوں کا محو مرکز جو ہے وہ حضور کی ذات ہو۔ اگر اس سے اگلی بات میں کروں تو تقریر لمبی نہ ہو جائے، مجھے ویسے انہوں نے کچھ اور کہا ہے بھی تو نے وہ موضوع بیان کرنا ہے، وہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ محمد بن سلیمان الجزولی، محمد بن سلیمان الجزولی کون ہے؟ جو میرے جوان پیچھے بیٹھے ہیں نا کہ یار سانو یہ پتا چل جاندہ ہے کہ ساڑی کرکٹ میچ دا کپتان کون ہے، پتا چل جاندہ ہے نا جی، سانو یہ پتا چل جاندہ ہے کہ ندیم ارشد نے کی کر لیا ہے، نیزہ بازی دے وچ نمبر لے لیا ہے، تو یار سانو اپنے بزرگاں دے نام نہیں آندے اور بزرگاں دے نام نہیں یاد ہوندے۔ کوئی بابا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، نام یاد کر لو، اور نام یاد کرنے کا بھی کل قیامت کے دن بندے کو اجر ملنا ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی یہ مصر کے ولی ہیں اور ان کی ولایت کے ڈنکے آ رہے تھے تو واپس میں ایک جگہ پہ ہم نے ایک بستی کے قریب ہمارا قافلہ ٹھہرا، کھانے کے انتظام ہوا تو کھانے کے اندر نمک کم ہو گیا، کھانے کے اندر نمک کم ہو گیا۔ میں نے اپنے اس غلام کو کہا کہ جاؤ بیٹا یہ قریب والی بستی سے نمک لے کر آؤ اور ان کو کہنا کہ ہم حاجی لوگ ہیں، حج کر کے واپس آ رہے تھے، یہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، ہمارا کھانے کے اندر نمک نہیں ہے، ہمیں نمک دے دو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ملازم اور غلام کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی، پیشانی پہ بال آ گئی، میں نہ سمجھ سکا کہ اس کی پیشانی پہ بال اور شکن کیوں آئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے نمک لینے کے لیے چلا گیا، نمک لے آیا، کھانے میں ڈالا، ہم نے کھانا کھایا، آرام کیا، اس کے بعد چل پڑے۔ اگلی جگہ پہ جب ہم نے پڑاؤ کیا نا تو پھر ہم نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے اندر پھر نمک نہیں تھا۔ میں نے اس کو پھر کہا کہ بیٹا جاؤ یہ قریب والی بستی میں جاؤ، نمک لے کر آؤ، ان کو کہو کہ ہم حاجی لوگ ہیں، حج کر کے واپس آ رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، کھانا بنایا، کھانے کے اندر نمک نہیں، ہمیں نمک دو۔
اس کے ماتھے پہ مزید بال آ گئے. میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا چاہتا. وہ میرے کہنے پہ پھر اس بستی سے نمک لے کر آ گئے. اب تیسری جگہ پہ جب ہم نے پڑاؤ کیا, کھانا بنایا تو کھانے کے اندر پھر نمک نہیں تھا. تو میں نے اس کو پھر کہا کہ بیٹا جاؤ فلاں بستی کے اندر جاؤ, ان بستی والوں کو کہو کہ ہم حاجی لوگ ہیں, ہمیں نمک کی ضرورت ہے. وہ غلام بول پڑا. مولانا صاحب اے چیزاں مد نظر رکھو. وہ غلام بول پڑا, کہنے لگا کہ آقا اب میں کس کا حج جا کر بیچوں؟ پہلے مرلے پہ میں نے تیرا حج بیچا تھا, دوسرے مرلے پہ میں نے اپنا حج بیچا تھا, آپ بتاؤ میں کس کا حج بیچ کر آؤں؟ کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے یا اعلان کروانے کے لیے گئے تھے کہ ہم حج کر کے واپس آ رہے ہیں؟ تو ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو کہو کہ ہم حاجی لوگ ہیں. بتاؤ میں کس کا حج بیچوں؟ پہلے میں نے دکھلاوا کیا, میں نے کہا کہ میں حاجی ہوں, حج کر کے آ رہا ہوں, تو میں نے پہلے نمبر پہ تیرا حج بیچا تھا. جب تو نے دوسری مرتبہ کہا کہ ہم حاجی لوگ ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, تو میں نے اپنا حج بیچ دیا تھا, ضائع کر دیا تھا. آپ بتاؤ میں کس کا حج بیچوں؟ آج ہم تو مسجد کے اندر مصلی بچھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے نام کی تختی لگ جائے, میرے نام کی تختی لگ جائے کل قیامت کے دن. کہو تو میں بات کر دوں. اگر مولوی صاحب نام ہی نہ لینا, کسی نے مسجد کا دروازہ لگوایا, مولوی صاحب نے اس کے دروازے کا ذکر نہیں کیا, تو وہ مولوی صاحب سے ناراض ہو جاتا ہے. مولانا صاحب اسی طرح ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے مسجد کے دروازے کی تشہیر ہی نہیں کی ہے, تو نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ مسجد کا دروازہ علامہ صاحب نے لگوایا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. مولانا صاحب یہ بھی تعلیم ہے, تربیت ہے, یہ بھی ہمیں سرکار کے فرمان سنانے چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, اپنے نیک عمل کا اجر و ثواب. ویسے تو شرح شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو اللہ پہ لازم نہیں کہ وہ ہمیں نماز پہ ثواب دے. مولانا صاحب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور یہ ہے, اللہ پہ لازم نہیں ہے, وہ اپنی مہربانی سے دے دے تو دے دے. یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں تو اللہ پہ لازم ہو گیا کہ وہ ہمیں کیا کرے, اجر و ثواب دے. نہ, کل قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اجر و ثواب کی امید لے کر کھڑا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے حج کیا, میں نے زکوٰۃ دی, میں نے صدقہ و خیرات کیا, میں نے مسجد بنوائی, میں نے مدرسہ بنوایا, میں نے فقراء, غرباء, مساکین, بیوہ, یتاماں کو جو ہے وہ خیرات کی. اللہ فرمائے گا کہ جا اسی سے لے جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا, اسی سے جا کر ثواب مانگ جس کے لیے تو یہ دنیا کے اندر عمل کرتا رہا تھا. تو نے دنیا کے اندر عمل کس لیے کیا تھا؟ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ خان صاحب کو لوگ کہیں کہ خان صاحب بڑے سخی ہیں. کسی بیوہ کی تو نے مدد کی تھی تو مدد کرتے وقت جو ہے تو نے پہلے کیمرے والے کو بلایا تھا کہ آؤ میری سیلفی لے, میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں. اگر کسی مسجد مدرسے کے لیے تو نے اینٹ بھیجی تھی تو نے کہا کہ میرا سپیکر کے اندر اعلان ہو, جا انہی سے آج اجر و ثواب مانگ جن کے لیے تو دنیا کے اندر عمل کرتا رہا تھا. اس دن پھر وہ خالی دامن واپس آ جائے گا. میں کہیں اور نکل گیا اپنے موضوع سے. میرے نبی نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے کی پوچھا؟ میرے بھائی یہ جو جوان بیٹھے صحابہ, حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ برخوردار سمجھ آئیے بات.
हुजूर ने सहाबा को की पूछा है, ऐ मेरे सहाबा बताओ गरीब कौन है, मुफलिस कौन है, नादार कौन है, गरीब वतन कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की, करीम लजपाल नबी जिसके पास मालो दौलत हो, दिरमो दिनार ना हो, सिमो जार ना हो, वो गरीब है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, वो गरीब नहीं है। या रसूलल्लाह फिर गरीब कौन है? फिर गरीब कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तवज्जो दे नाल ये बड़ी ही काबिल, ऐ मेरे सहाबा गरीब वो शख्स है कि जिसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी है, नमाजें पढ़ता रहा, जिसने ज़कात दी है, ज़कात देता रहा, जिसने हज किया है, हज करता रहा है, उम्रे भी किए हैं, उसने रोज़े भी रखे हैं, सदका और खैरात भी किया है, लेकिन नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ज़कात दी, सदका और खैरात किया, अमाल साले के, कार खैर किए, लेकिन हाँ मुस्तफ़ा, फराज, भाई एजाज, मास्टर अमानत, लेकिन क्या किया है? अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखा, अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखा, किसी को गाली गलौज दे दी, किसी के तोहमत लगा दी, किसी की दिल आजारी कर दी, तो ऐ मेरे सहाबा कल क़यामत के दिन वो रब की बारगाह में खड़ा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कारे खैरात तो करता रहा, कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा है और इधर से एक बंदा आ जाता है, खुदाया मैं गरीब था, इसने मेरी इज्जत पैमाल की है, इसने मेरी इज्जत नीलाम की है, इसने मेरी इज्जत रोल दी है, ये मुझे दुनिया के अंदर अपनी ताकत की बिना पे गाली देता था, आज मैं इससे अपना बदला लेना चाहता हूं। तो क़यामत वाले दिन गाली का बदला गाली नहीं होना, क़यामत वाले दिन बदला क्या होगा? या अल्लाह इंदियां नेकियां मैनू दे च जितना मेरा हिस्सा बनता है,